اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت نانوتوی کی غیرت ہے، تمہارے اندر ہی شاہ محدث دہلوی کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی حکیم الامہ اشرف علی تھانوی کی بصیرت ہے، تمہارے اندر ہی انور شاہ کشمیری کی ذہانت ہے، تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی حضرت مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہی مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہی علامہ عزیز الحق شیخ الحدیث کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہی علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہی جنید بابو نگری کی استقامت ہے۔ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، اپنے گھر بار کو قربان کر دو گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دو گے انشاءاللہ، صرف اس دین اسلام کے خاطر مجھے پورا یقین ہے ہم نوجوان مل کر پوری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری سرزمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، سبیلنا سبیلنا، ہاتھوں کو تلوار بنا کر، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد۔ یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ ڈٹ سکے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے، سبیلنا سبیلنا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، الجہاد آپ نے کہنا ہے، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، طریق۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ان 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ایک تھا، نصیحت ایک تھی، تبلیغ ایک تھی، اور پھر باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کا طور طریقہ ایک تھا۔ رب کائنات نے سب سے آخری نبی یعنی کہ ختم نبوت کا تاج جن کو پہنا دیا وہ میرے اور آپ کے پیغمبر، وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے آدم کو بھی بھیجا، رب نے نوح کو بھی بھیجا، رب نے حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا،
رب نے حضرت ہارون کو بھی بھیجا، رب نے حضرت شعیب کو بھی بھیجا، رب نے حضرت لوط کو بھی بھیجا، رب نے حضرت یعقوب، ایوب، یوسف کو بھی بھیجا، رب نے حضرت داؤد و سلیمان کو بھی بھیجا، رب نے حضرت یونس و عیسیٰ کو بھی بھیجا، لیکن میرے رب نے ان سارے نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی ساقی کوثر نہیں بنایا، کسی پیغمبر کو شافی محشر نہیں بنایا، کسی پیغمبر کو تاجدار مدینہ نہیں بنایا، کسی پیغمبر کو تاجدار ختم نبوت نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو امام الانبیاء نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو سید الاتقیاء نہیں بنایا، واحد میرے نبی تھے جن کو اللہ نے ساقی کوثر بھی بنا دیا، شافی محشر بھی بنا دیا، تاجدار مدینہ بھی بنا دیا، تاجدار ختم نبوت بھی بنا دیا، تاجدار ختم رسل بھی بنا دیا، امام الانبیاء بھی بنا دیا، سید الاتقیاء بھی بنا دیا۔ میرے نبی آخری ہیں، یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ امتی آخری امت ہے، یہ نماز سب عبادت میں سب سے افضل ہے، یہ روزے سارے روزوں میں سب سے افضل ہے، یہ زکوٰۃ ساری بدنی عبادت میں سب سے افضل ہے، یہ حج کا عمل سارے امتی سے زیادہ ہمارے لیے افضل ہے، یہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہمارے لیے افضل ہے، یہ حتیم کعبہ پر نمازیں پڑھنا ہمارے لیے افضل ہے۔ میرے نبی کو میرے رب نے ساری نعمتیں عطا کر دی، رب نے ان کو جو پیدائش کی جگہ سنی وہ سرزمین بیت اللہ تھی، جو جوانی اور وفات کی جگہ گزری وہ مدینہ منورہ تھی۔ میرے رب نے میرے نبی کو ساری نعمتیں عطا کر دی، میرے نبی کو رب نے معراج آسمانی کرا دی، میرے نبی کو میرے رب نے حضرت صدیق اکبر جیسا صداقت کا پیکر ارحم امتی بے امتی ابو بکر عطا کر دیا، میرے رب نے میرے نبی کو وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر جیسا عدالت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو میرے رب نے وَأَصْدَقَهُمْ حَيَاءً عثمان جیسا سخاوت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے وَأَقْضَاهُمْ علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے حضرت معاویہ جیسی سیاست کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے عبد الرحمن بن عوف جیسا بصارت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے عبداللہ بن مسعود جیسی بصیرت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے ابو ہریرہ جیسا فقیہت عطا کر دی، میرے نبی کو رب نے عبداللہ بن عمر جیسی ذہانت کا پیکر عطا کر دیا، رب نے نبی کے نواسوں کو سیدہ شبابی اہل الجنہ بنا دیا، نبی کی بیٹی کو سیدۃ نساء اہل الجنہ بنا دیا، رب نے اس امت کے ذریعے ساری کائنات تک یہ امت کو ساری امت پر بھاری کر دیا، ساری امت پر غالب کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی نے جب مکہ کی سرزمین پر حق کلمہ بلند کرا، لوگوں سے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اس وقت کے زمانے میں دو ٹیمیں بن گئی، ایک طرف ابو جہل تو دوسری طرف ابو بکر، ایک طرف ابو لہب تو دوسری طرف عمر فاروق، ایک طرف عتبہ تو دوسری طرف عثمان غنی، ایک طرف شیبہ
تو دوسری طرف حیدر کرار جیسے سپاہی سالاروں نے ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر نبی کے پیغام کو عام کیا۔ ایک ٹیم یہ تھی جس نے نبی کے برخلاف ہو کر، نبی کے اگینسٹ ہو کر میرے نبی کو تکلیف پہنچا دی۔ دوسری طرف ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عبد الرحمن ہو، عبداللہ بن مسعود ہو، عبداللہ بن عمر ہو، عبداللہ بن سلام ہو، ابو ہریرہ ہو، ابو دجانہ ہو، ابو جندل ہو، سلمان فارسی ہو، بلال حبشی ہو، حضرت طفیل ہو، سارے صحابہ کرام میرے نبی کے سیکورٹی کے لیے غالب آ گئے۔ میرے نبی کے رائٹ جانب صحابہ کرام، میرے نبی کے بائیں جانب صحابہ کرام، میرے نبی کے سامنے صحابہ کرام، میرے نبی کے پیچھے صحابہ کرام۔ اس دین اسلام کی حفاظت کری، قرآن کی حفاظت کری، میرے نبی کی حفاظت کری، نماز کی حفاظت کری۔ اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی کافر اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান, উলামায়ে কেরামের শত্রুরা। میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں تین چیزوں کو ان یہودی نصارہ نے ٹیررسٹ اور آتنکواد بنا دیا۔ نمبر ایک جہاد، نمبر دو حقانی علماء کرام، اور نمبر تین جس کے سر پہ پگڑی ہو چہرے پہ داڑھی ہو۔ ان لوگوں نے ہم سب کو آتنکواد ڈکلیئر کر دیا اور ہم سب سوتے رہے۔ ہمیں نہیں معلوم دین اسلام کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دین اسلام کے لیے میرے نبی جب بھی جنگ بدر میں صحابہ کرام کو حی علی الجہاد کی آواز دیتے، سارے صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے، ایک ہاتھ پر تلوار لیے، دوسرے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ لیے، زبانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر لیے میدانوں پر چلے آتے۔ میرے نبی نے ان کو غزوہ احد میں جہاد کے لیے پکارا۔ سارے صحابہ کرام ہاتھوں پر تلوار لیے، سروں پر کفن باندھے میدانوں پر چلے گئے۔ میرے نبی نے ان کو غزوہ خندق کے لیے پکارا، صحابہ کرام وہاں بھی چلے گئے۔ میرے نبی نے ان کو جہاد کے لیے تبوک میں پکارا، سارے صحابہ کرام وہاں بھی چلے گئے۔ میرے نبی ان کو جب بھی اسلام کی سربلندی کے لیے حی علی الجہاد کی آواز دیتے، سارے صحابہ کرام پہاڑوں پہ چڑھ جاتے، سمندر میں کود جاتے۔ ساری دنیا میں جہاد کر کر انہوں نے دین اسلام کو ہم تلک پہنچا دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ جہاد 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 جائے، جہاد 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 جائے،
پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین میں مظلوم ہیں، لیبیا میں، لبنان میں، یمن میں، الحمدللہ شام سیریا ہماری مٹھی میں آ گیا، ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسجد گرا کے مندر بنایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، گائے کا منہ پینے والے۔ ایسا وقت آ گیا مسلمان اتنا کمزور ہو گیا، کبھی نہیں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اگر منہ پینے کا اتنا شوق ہے ہمارے پاس بہت منہ ہے، دو لیٹر بھر کے دیں گے، اور اگر بھوک لگی، کدھر لگی ہے اس کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ، بچوں کے ڈائپر بھی بیچ دیں گے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ایک نہیں ہے، اس لیے سارے ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پیغام کو عام کرو جو پیغام میرے نبی نے سنایا تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابو بکر مکہ کی وادی سے تھے، حضرت ایوب انصاری مدینہ سے تھے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی فارس سے تھے، لیکن سب نے لا الہ الا اللہ کے پتاقے کے نیچے کام کرا اور دین اسلام ساری دنیا تک پہنچ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پیغام کو عام کر دو، سارے لوگوں تک پہنچا دو۔ میرے تم بڑے جان کے ٹکڑے ہو، تم سب میرے سر کے تاج ہو، تم ہی نوجوان مجاہد ہو، تم ہی اس دین اسلام و ملک و ملت کے محافظ ہو۔ میرا پورا یقین ہے، میرا پورا ایمان ہے، میرا پورا وشواس ہے، جس دن ساری دنیا کے مسلمان، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم، ساری زمین پر، ساری کنٹری پر، ان پہاڑوں پر، ان سمندروں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاقہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کفار مشرکین کا جو ہمارے پیچھے اٹیک ہے وہ صرف یہی ہے کہ مسلمان کسی طرح آپس میں لڑ جائیں، اور اس کی بنیاد کب سے ہوئی؟ سن 1971 سے۔ تاریخ گواہ ہے 1947 کو جتنا خون پاکستانیوں نے ملک پاکستان کے آزادی کے لیے دیا، اتنا ہی خون ملک بنگلہ دیش کے ان بنگلہ دیشیوں نے بھی خون دیا تھا پاکستان کے لیے۔ آپ تاریخ اٹھائیے، لیکن 1971 میں کیا ہوا؟ ان غداروں نے آپس میں لڑوا کر ہم دو بھائیوں کو پیٹ سے الگ کر دی۔ آج لوگ جب کہتے ہیں مجھے، میرے پاس بڑے لوگوں کی کال ہے، بنگلہ دیش کے علماء کی بھی، ہندوستان کے خلاف مت بولو۔ میں نے کہا کیوں نہیں بولو؟ کیوں نہیں بولو؟ وہاں سے کال آئی، تو آپ نے شاید ویڈیو دیکھا ہوگا، ٹی وی جو چلائے نیوز، کیا آپ نے کہا ہے کہ گستاخ رسول ہندو پنڈت کی گردن الگ کر کے کتوں کو دے دیں گے؟ میں نے کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو کتا کا ہے، بعد میں خنزیر کہوں گا، یہ بھی کہا۔ ایسے علماء کو میں شابدان کرنا چاہتا ہوں، یہ نوجوان بنگلہ دیش اب جاگ چکی ہے الحمدللہ، ان کو بیوقوفی مت بناؤ، ان میں اتنی بدھی آ چکی ہے
ان کو معلوم ہے کون سے علماء ایسے ہیں، کون سے واعظین ایسے ہیں جو ہندوستان کی جوتی چاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کو بول دو سدھر جاؤ، ورنہ یہی نوجوان تمہارا ویلکم جوتوں سے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بننا ہے، ایک سبق یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ہر محاذ میں، ہر جگہ میں حقانی عالم سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ رب کا صاف فرمان ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آئے گا، باطل بھاگے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار۔ یہ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، جنگ کرو گے، جہاد کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سب بولو، کون کہتا ہے یہ؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے نبیوں کے سامنے بھی، اپنے امتیوں کے سامنے بھی، اللہ نے ہر دور میں حق کو بھی رکھا، باطل کو بھی سامنے رکھا، لیکن اللہ نے ہمیشہ وکٹری حق کو عطا کری۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم کی قوم نے جب ان کو آگ میں پھینک دیا، رب کے قرآن نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، رب نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا، حق کی وکٹری ہو گئی، وہ باطل ہار گئے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب ان کے اگینسٹ جب فرعون آ گیا، رب نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، حضرت موسیٰ باقی رہے، یعنی کہ حق باقی رہا، باطل ہار گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب کرسچنوں نے، عیسائیوں نے ان کو پھانسی دینے کی کوشش کری، رب کے قرآن نے کہہ دیا بر رفعہ اللہ الیہ، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ساری دنیا نے دیکھا حق باقی رہے، باطل ہار گئے۔ میرے نبی کے مقابلے میں جب کفار مشرکین آئے، رب نے میرے نبی کو وکٹری دلا دے، سارے کفار مشرکین ہار گئے۔ میرے نبی کے اس دین اسلام کے صحابہ کرام کے وکٹری ہو گئی سرزمین ہندوستان میں۔ اس فتنے کا نام ہے قادیانی۔ کیا نام ہے؟ بھائی شور نہیں کرو، بھائی سائلنٹ، بالکل سائلنٹ۔ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ یہ کہاں پیدا ہوا معلوم ہے؟ ہندوستان میں۔ ساری گندگی، سارے فتنے ہندوستان سے آتے ہیں۔ قادیانی بھی کہاں سے آیا؟ اور یہ تبلیغی فتنہ ساتھ کا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور مقابلہ حضرت صاحب لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آنے دو، وقت کو ضرورت پڑے گی۔ ان علماء کرام نے جب سروردی ادن میں آواز دی، سارے جنتا پہنچ گئے، سارے مجاہد پہنچ گئے، سارے محافظ پہنچ گئے، صرف اس دین اسلام کی حفاظت کے خاطر، تبلیغ کے حفاظت کے خاطر، قرآن کے حفاظت کے خاطر، مسجد کے حفاظت کے خاطر، مدرسے کے حفاظت کے خاطر، علماء کے حفاظت کے خاطر، ان کی ایک آواز پر ساری جنتا پہنچ گئی۔ میں یہ کہتا ہوں آپ جب بھی آواز دیں گے، ایک اور 5 اگست بنگلہ دیش میں قائم ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سن 1973 1973 میں قادیانیوں کا فتنہ بڑا مضبوط ہوا۔
اس زمانے کے علماء کرام نے اندولن کی آواز دی، سارے لوگ میدانوں پر آ گئے اور نعرہ لگایا، نبیر پورے সংসদে নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই। میرے پیارے بھائیوں، ہوا یہ جو میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو، اب تک یہ مسلمان کی کنٹری رہی لیکن ان کی گورنمنٹ ہمیشہ غلام بن کے رہی۔ اس زمانے کے علماء کرام نے اندولن کے لیے پکارا، سارے لوگ میدان پر آ گئے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، عالم مفتی، سارے علماء، سارے جوان، سارے بوڑھے، چھوٹے بچے، سارے میدان پر آ گئے۔ سب نے نعرہ لگایا، نبیر پر نبی نہیں، شنشد آئین چاہیے، یعنی نبی کے بعد نبی نہیں ہے، ہم اسمبلی کے شنشد کے آئین کے مطابق یہ قانون چاہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے۔ یہ نعرہ لگایا سب نے۔ سامنے سے پولیس والوں نے گولی کری، نعوذ باللہ۔ 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن کسی نے میدان نہیں چھوڑا، سب نے سینوں پر گولیاں کھائی، اور الحمدللہ 73-74 کے آئین کے مطابق پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر تمہارا ہے، تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت نانوتوی کی غیرت ہے، تمہارے اندر ہی شاہ محدث دہلوی کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی حکیم الامہ اشرف علی تھانوی کی بصیرت ہے، تمہارے اندر ہی انور شاہ کشمیری کی ذہانت ہے، تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی حضرت مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہی مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہی علامہ عزیز الحق شیخ الحدیث کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہی علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہی جنید بابو نگری کی استقامت ہے۔ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ کافر کافر قادیانیہ کافر، کافر کافر قادیانیہ کافر، নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই। নারে তাকবীর, سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، اپنے گھر بار کو قربان کر دو گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دو گے انشاءاللہ، صرف اس دین اسلام کے خاطر۔ مجھے پورا یقین ہے ہم نوجوان مل کر پوری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری سرزمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کرو۔ دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ، پکی بات ہے انشاءاللہ۔ ایک نظم کہا، بس ایک، حضرت آگے کون سی نظم سنو جلدی بتا؟ ہاں ہے جی ہاں۔ خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، سبیلنا سبیلنا
ہاتھوں کو تلوار بنا کر سبیلنا 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 الجہاد 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 یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ ڈٹ سکے کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے سبیلنا سبیلنا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے الجہاد آپ نے کہنا ہے سبیلنا 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 طریقنا 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 الجہاد 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 آخر میں ختم نبوت کے موضوع پر صرف دو شعر ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہرا کر زندہ باد کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آپ نے کہنا ہے وہ مائک میں بھی زندہ باد نہیں اس مائک میں بھی نہیں زندہ باد آپ نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان یہ اسلام کی ہے بنیاد بولو ختم نبوت 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 زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت ہم سب کا عقیدہ ہم سب کا ایمان ہم سب کا یقین کیا ہے اس سے کرے گا جو انکار مسئلہ ختم نبوت اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار دین ہوا اس کا برباد کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے سارے ہاتھوں کو اٹھاؤ بولو ختم نبوت 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 زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آخر میں نعرہ لگاؤں گا جان کے ساتھ ایمان کے ساتھ جذبات کے ساتھ تاجدار ختم نبوت زندہ باد آپ نے کہنا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جان کے ساتھ ایمان کے ساتھ جذبات کے ساتھ لیکن ایسے مجاہد کی طرح کہ ساری جگہ زندہ باد کی آواز گونج جائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد جزاک اللہ زندگی باقی ملاقات باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সংগ্রামী তাওহীদি জনতা ইতিমধ্যেই আমাদের আজকের এই মাহফিলের মধ্যমণি আমাদের মাঝে আল্লামা মামুনুল হক দামাত বরকাতুহুল আলিয়া এসে পৌঁছেছেন জনাব আলী আমিন ইতিমধ্যে আপনাদের মাঝে تو بھی کہتا ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ ویزا کا ہو جائے বাতিলের আতঙ্ক پرچی میں آپ کو بھیج উলামায়ে কেরামের মাথার তাজ پرچی آپ کو میں نے بھیجی ہے আল্লামা জুনায়েদ আল হাবিব ঢাকা এখন
আপনাদের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তকরির পেশ করছেন বাতিলের আতঙ্ক বাংলার সিংহ পুরুষ বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক মুফতি আমিনের